پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ 10 روپے بڑھا دیے گئے، اور پھر جو بجلی ہے وہ حالیہ دنوں میں مہنگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی IMF کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، اس کی باتیں ماننی ہے، اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں، پریشان ہیں. اور وہ IPPs کا معاملہ، وہ آپ کو پتہ ہے دنیا نیوز ایک اسپیشل رپورٹ بھی چلا رہا ہے بڑی تفصیل سے تیار کردہ کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے عوام کا. جو فیڈریشن ہے چیمبر آف کامرس، جی سر، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور ان کے مگو صاحب ان کے قائم مقام صدر ہیں جی فیاض مگو، اور ایس ایم تنویر صاحب جو ہیں وہ جو ہمارے وزیر بھی تھے صوبائی، اور یونائٹڈ بزنس گروپ جو ہے اس کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور ایک بڑے لیڈر ہیں، یعنی چیمبر کے وفاقی جو وفاق ہے ہمارا FPCCI، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور سارے تاجروں نے اور صنعت کاروں نے مل کے کہ یہ جو معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے، جو IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. اب میری ایس ایم تنویر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی آج، اور گوہر اعجاز صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سر وہ آ جائیں. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ آپ اس سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کریں، اچھا، اور بتائیں حقائق جو ہیں. ہم تو جس سے معلوم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ خفیہ ہیں، رازداری لازم ہے، تو وہ ان کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا. اب دیکھنا چاہیے کہ ان کو ایک بین الاقوامی ہم نے ضمانتیں دے رکھی ہیں. اب یہ معاہدے ایسے ہیں جن میں پاکستانی ہمارے بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں، بزنس گروپ جو ہیں، کئی وہ بھی شامل ہیں. بالکل، پھر انہوں نے پارٹنرشپس کی ہوئی ہیں اپنے فارنرز کے ساتھ. تو میں نے کہا یہ پہلے تو حقائق معلوم ہونے چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ یہ اس میں کون کون سے پاکستانی ان میں شریک ہیں. سر 1994، 2002 اور 2015 کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ان پاور پلانٹ سے یہ معاہدے اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم سب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. دیکھیے یہ معاہدے پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں شروع ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحب کے دور میں، پھر یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں، پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ معاہدے ہوتے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ عمران خان صاحب کا دور جو ہے 2019 کی بات بتائی جا رہی. کئی ایسے IPPs تھے جن سے ہمارے معاہدے ختم ہو گئے تھے، ان کو توسیع دے دی گئی. جی ہاں، ریسنٹلی ان کو توسیع دے دی گئی. گویا جو معاہدے ختم ہو گئے تھے، جو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، بجلی ہم خرید نہیں سکتے، اور بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی ترسیل نہیں کر سکتے، اور پیسے اس کے دے رہے ہیں، اور 2,500 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم پہنچ چکا ہے، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے. بالکل. اور یہ اب اس کے جو ہمارے چیمبر کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہیں اور یہ پاکستانی معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یہ پاکستانی معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی. اتنی مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ ان سے کہا ہے، ایس ایم تنویر صاحب سے بھی، کہ آپ ایک پوری پہلے حقائق جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پھر جو پاکستانی جو ہیں جو شریک ہیں ان ملکیت میں، وہ جرگہ بنا کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ان کے گزارش کریں کہ بھئی آپ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، بہت آپ نے جو کچھ انویسٹ کیا تھا وہ واپس مل گیا ہے. تو ایسی صورت کریں کہ پاکستان کے حال پہ رحم کھائیں، اور یہ ان معاہدے جو ہیں ان کو نظر ثانی ان پہ کی جائے، یا تو ان پہ نظر ثانی کریں یا ان کو ختم کر لیں، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس سے ہمیں نجات دلا دیں. تو یہ بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اور تبھی ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں گے. وگرنہ اگر ہم یک طرفہ طور پر کوئی کارروائی کریں گے تو مزید پھنس جائیں گے. اگر یک طرفہ طور پر ہم کہیں ہم پیمنٹ نہیں کرتے، اور پھر وہ ایک اور نئی صورتحال پیدا ہوگی، بین الاقوامی عدالتوں میں ہمارے خلاف مقدمات چلیں گے، اور اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال چیمبر والے جو بھی کوشش کر رہے ہیں لائق تحسین ہے، لیکن لازم ہے کہ صرف مطالبہ نہ کریں، اس کی تفصیلات رکھیں اور وے آؤٹ بتائیں کس طریقے سے ہم ان کو ریوزٹ کر سکتے ہیں اپنا مزید نقصان کیے بغیر. بالکل. یہ تو سر ویسے حکومت کی کام ہے اس نے بتانے کہ معاہدے کیا ہوئے تھے. حکومت کا تو اپنی جگہ کام ہے نا، چیمبر کا بھی کام ہے جب انہوں نے اس مسئلے کو، اور حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہمیں ساری تفصیلات بتائے. سر حکومت جو ہے پھر وہ 2025 تک
بجلی پیداوار بڑھانے کا جو ہے وہ مشن لے کے کیوں گھوم رہی ہے؟ آئی ایم ایف کو اس کو کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں جی آپ جو ہیں وہ مالی نقصانات جو ہیں وہ کم کرنے پر توجہ دیں، نہ کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں۔ ابھی تو جو بجلی ہے جتنی پیدا ہو رہی ہے وہ خرید نہیں پا رہے، ترسیل نہیں کر پا رہے، ترسیل کا نظام درست نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ایک حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک پورا ایک تفصیلی حقائق نامہ جاری کرے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جواب دے، آیا یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، حکومت مزید کارخانے کیوں لگانا چاہتی ہے، اور یہ جو بجلی ہے وہ خرید نہیں پا رہی، تو یہ معاہدے کب ختم ہوں گے، ان کو کیسے ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، سمجھ سوچ کے کام کرنا ہوگا، الٹپ کام تو نہیں کر سکتے، وگرنہ تو اور مشکل ہو جائے گی۔ بالکل۔ اب اور یہ ایک معاہدے سے جان چھڑاتے چھڑاتے ہماری جان اور شکنجے میں آ جائے گی، تو ہم ڈیفالٹ کی صورتحال تو پیدا کر نہیں سکتے اپنے، تو پھر تو کوئی چیز قابو میں نہیں آئے گی۔ جو بھی کام کرنا ہے سارے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں، حکومت بھی بیٹھے، سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی بیٹھیں، ماہرین معیشت بیٹھیں اور صنعت کار بیٹھیں، اور بجلی کے ماہرین جو ہیں انرجی کے وہ بیٹھیں، اور ایک کوئی متفقہ لاہ عمل قوم کو دیں، راہ نجات تجویز کریں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب سر آپ نے ایک سوال اٹھا دیا کہ جی ساتھ بیٹھیں، اے پی سی ہونے والی تھی عزم استحکام کو لے کے، وہ پتہ نہیں معاملہ جو نہیں آتا نہ آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 100% تھوڑی آئے گی، جو آتے ہیں وہ آئے، وہ آگے جو نہیں آتے ہیں نہ آئیں، لیکن ایک کوئی چیز تو بنے نا، اور اس سے اسٹیبلٹی لے کر آنا جو ہے وہ مقصد ہونا بھائی چاہیے۔ اسٹیبلٹی نہیں، لوگوں کو حقائق بتائیں پہلے، پھر بتائیں راستہ کیا ہو سکتا ہے، سر جوڑ کے بیٹھیں، اگر کوئی پارٹی نہیں آتی تو نہ آئے، اس کے پاس ویٹو تو نہیں ہے نا، اب تو آپ کی سارے ملک اور قوم جو ہے چیخ رہا ہے، بلبلا رہے ہیں لوگ، جب بل آتا ہے ٹیلی فون میں کیا کیا میں بتاؤں، عورتیں، بیوائیں، بچے اور مزدور وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، اور کیا کیا کہانیاں میں سنتا ہوں، کہیں شہباز شریف صاحب سنیں تو ان کی بھی نیند اڑ جائے، اور نواز شریف صاحب سنیں تو ان کی بھی نیند اڑ جائے، یا خدا خوفی کریں نا بھائی، یا چپ کر کے اعلان ہوتا ہے ہر روز، آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، آج بجلی کی قیمت بڑھ گئی، صرف آپ اطمینان سے ایسے بات کر دیتے، اور پھر جن لوگوں کے پاس جن کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے، خواہ وہ بڑے سرکاری افسر ہیں، خواہ وہ جج ہیں، خواہ وہ صنعت کوئی بھی ہیں، کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مفت بجلی ختم کر دینی چاہیے، کوئی بھی بھائی اپنی تنخواہوں میں اپنے بل ادا کریں، اچھا لگائیں، اپنے سولر یونٹ لگائیں، سولر پینل لگا سکتے ہیں تو لگائیں، لیکن جب پوری قوم جو ہے، جو 30,000 کمانے والا، 40,000 کمانے والا اپنے پیسوں سے بل ادا کر رہا ہے، تو ہمارے یہ بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے منصف، بڑے بڑے جناب تروں والے، یہ کیوں نہیں اپنی تنخواہوں سے بل ادا کر رہے؟ ان کی بجلی، مفت بجلی کسی کو فراہم نہ کی جائے، ان کے پیٹ پہ بھی پتھر باندھیں، کوئی تسکین تو ملے قوم کو، ڈسپیرٹی کو ختم کریں۔ ڈسپیرٹی نہیں ہے بھائی، یہ ایک بنیادی تقاضا ہے، آپ جو بجلی خرچ کرتا ہے وہ اس کا بل ادا کرے، اپنی تنخواہ سے ادا کرے، اور حکومت جو ہے اپنے خزانے سے کسی کا بجلی کا بل نہ دے، کسی کو مفت بجلی نہ دے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے، وہ گرمی میں بیٹھے، کوئی اس کو بھی ہیٹ محسوس ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ اس کی تنخواہ جو ہے اس پہ دباؤ آیا ہے۔ اب تو آرام سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، لوگ چیخنے لگتے ہیں، ان کے سر پہ پہاڑ گر پڑتا ہے، اور دوسرے لوگ کڑے ہو کر باہر مسکراتے ہیں۔ سرکاری پیٹرول بھی ملتا ہے سر، ظاہر سی بات ہے، بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ بات الگ ہے، بجلی کی الگ ہے، پہلے بجلی کی بات کریں آپ، چلیں سر، پیٹرول بھی، اور گاڑیاں، فی الحال گاڑیاں، میں تو حیران رہ گیا، ایک سی سی پی او جو تھے، ان سے وہ ایک کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، ان سے سرکاری گاڑیاں وصول کرنے کا، اچھا معلومات واپس لینے کا، ریٹائر ہو گئے تھے، معلومات 11 گاڑیاں ان کے پاس تھیں، اللہ اکبر، اور صرف ایک گاڑی کی انٹائٹلمنٹ تھی، اور ایک گاڑی ان کو دی گئی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال تک رکھ سکتے۔ تو یہ سرکاری، یہ جو کوئی غور کرے نا، یہ ناظرہ جو ہے وہ کہتی ہیں ہم ٹریک یہ کریں گے، لوگوں کی آمدنیاں پکڑیں گے، لوگوں کے خرچے دیکھیں گے، یہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے کہ 11 12 10 گاڑیاں ایک افسر نے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کا بھی تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا، ان پہ تو ٹریکر لگائیں، ان کو بھی نگرانی کریں۔ اور مجھے تو معلوم ہوا کہ اب لاہور ہائی کورٹ جو ہے
اس میں ایک یعنی کوئی 60-70 گاڑیاں وہ کھڑی ہیں اور وہ نہ بیچی نہیں جا رہی, جو ججوں کے زیر استعمال نہیں ہیں, وہ ایک پول میں پڑی ہیں. وہ کیوں ایسا ہے؟ اسی طرح سیکریٹریٹ نے جو گاڑیاں استعمال میں نہیں ہیں وہ گاڑیاں بیچیں, آکشن کر دیں ان کو, آکشن کریں. ان پہ آپ ایک ایک گاڑی جو بھی انٹائٹلمنٹ ہے وہ گاڑی استعمال کریں. صحیح. جو پیٹرول آپ کا انٹائٹلمنٹ ہے اس کو استعمال کریں. یہ ضیاع روکیں, بہت کام کرنے والا ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں سرکاری افسر جو ہیں ان کے گھروں کی تزئین و آرائش پر, مرمت پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. خون کھولتا ہے جب اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں. بالکل. نئی گاڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں. یہ کام کو حکومت جو ہے اپنا امیج بہتر کرے اور یہ اقدامات کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں اور توقع لگائیں کہ اچھے دن بھی آئیں گے. بالکل. اور سر اس وقت پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت یہ کام کرے, نہ کہ آپ پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج خواجہ آصف صاحب کوئی بات نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی تو گو بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی پر برس رہی ہے, عمران خان صاحب پر خوب اچھی طرح تبرک کر رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی ہم سے مشاورت نہیں ہوئی. ہاں جی. تو نیّر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے بیان آ گئے ہیں, جیسے رضا ربانی, شہری رحمان, مراد علی شاہ صاحب, ہم سنائیں گے بھی. مراد علی شاہ صاحب نے تو یہ بات نہیں کہی. مراد علی شاہ صاحب نے تو خوب لتے لیے ہیں عمران خان صاحب کے, شرجیل محمد صاحب نے لیے ہیں, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری خود عمران خان صاحب پر ہے. ایگزیکٹلی. تو بہرحال اب جو کچھ کرنا ہے نا اس کو اب وہ تو ہوگا. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, جو اب تو خود اسحاق ڈار صاحب آج سید علی حجویری کے مزار پہ آئے ہوئے تھے. بالکل سر. آج وہاں انہوں نے لوگوں سے, میڈیا سے خطاب کیا. انہوں نے کہا ابھی یہ تجویز ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہے. بھئی حکومت یہ جو کام کرنا چاہتی ہے نا, معاملہ تو بھئی آنا تو سپریم کورٹ میں ہے. بالکل. ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا مان نہیں رہی اور دوسرا فیصلہ جو اسے لینا چاہتی ہے, تو حکومت کو غور کرنا چاہیے. سنیں ذرا. کیا سنیں گے؟ اچھا, کسی کی بات نہیں سنیں ذرا. سنیں آپ کسی کی, چھوڑ دیں.